سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے بھائی درود پاک ذرا آواز بلند ہو تاکہ حرارت پیدا ہو۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم بہترین امت ہو تو بہترین نبی کا جب بھی تقاضا کیا جائے مطالبہ ہو تو درود پاک پڑھو، اور نبی مطالبہ ہو تقاضا کیا جائے جب بھی درود پاک پڑھو۔ اور دوسری بات یہ کہ آج جمعے کی رات ہے، سرکار کی ذات ہے، سرکار کی ذات ہے، تو آج تو رات جو ہے درودوں کی رات ہے نا۔ اب جتنے ایمان والے ہیں یہ اللہ نے انہیں یہ ادھیکار دیا ہے کہ ایمان والوں میں تو پڑھتا ہی ہوں، میرے فرشتے پڑھتے ہیں، اور اس عمل میں تم بھی شامل ہو جاؤ۔ میں پڑھتا ہوں، فرشتے بیٹھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، ہے نا۔ اچھا دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، پھر پڑھتا ہوں اور سنیے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد۔ چھوٹا سا سوال ہے، میں نے صرف آیت درود کی تلاوت کی، میں نے آپ سے کہا کہ درود پڑھو، میں نے صرف آیت پڑھی، آپ چالو کر دیا۔ درود حضور پر عبادت، درود پڑھنا عبادت، میں نے آپ سے کہا، میں نے کہا کہ درود پڑھو نہیں، میں نے صرف تلاوت کی۔ اب جتنے ایمان والے ہیں جب انہوں نے یہ آیت سنی، سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پر درود و سلام پڑھنا یہ ایمان والوں کا طریقہ ہے۔ میں نے کہا کچھ نہیں، نو ڈیمانڈ، آپ درود شریف، میں نے ڈیمانڈ نہیں کی، نہ مطالبہ کیا، میں نے صرف آیت پڑھی، آپ نے عمل شروع کر دیا۔ ایسی کوئی عبادت بتاؤ میں کہوں تو شروع کرو، ایسا کوئی عمل نہیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ نماز عبادت ہے مگر اس کے لیے وقت چاہیے، روزہ عبادت ہے مگر اس کے لیے وہ مہینہ چاہیے، حج عبادت ہے مگر اس کو ادا کرنے کا موسم چاہیے، زکات عبادت ہے مگر اس کے لیے شرط ہے صاحب نصاب۔ ہر عبادت کا ایک سسٹم ہے، وقت، نماز مقید بالوقت ہے۔ یہ بات میری نہیں ہے، قرآن کی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے وقت پر مقرر ہے۔ ظہر کی نماز ظہر کے سمے، فجر کی نماز فجر کے سمے، عصر کی نماز عصر کے سمے، مغرب کی نماز مغرب کے سمے، عشاء کی عشاء کے وقت میں، نہ آگے نہ پیچھے۔ ہم یہاں سے سیتا پور سے سعادت نگر سے چلیں گے لکھنؤ کے لیے، سناٹا، گاڑی رکی چائے پینے کے لیے، مگر فجر نہیں پڑیں گے کیونکہ ہماری نظر وقت پر ہے۔ اب اگر کوئی صاحب کہے کہ حضور سناٹا ہے پڑھ لیجئے، میں نے کہا لاکھ سناٹا ہو، اس لیے کہ نماز فرضیت کے لیے سناٹا نہیں چاہیے، سناٹا کیا وقت چاہیے۔ فجر کا وقت جیسے شروع ہوگا
کوئی ہم سے کہے نہ کہے ہم پڑھنا شروع ہو جائے سبحان اللہ ویسا رمضان کا مہینہ آ گیا کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے وقت ہے صاحب استطاعت ہے کسی کے کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے توفیق الہی اگر نصیب ہوئی میسر ہوئی حج کر لیں گے عبادت ہے یا مقید بالوقت یا مقید بالحیا اچھا نماز میں وقت کی بھی ضرورت ہے لگے کہ ہم نماز میں آپ بھی ماننا لے جانا دونوں کانوں کی رکو سجدہ جلسہ آدھا قرب سنیے تعدیل ارکان یعنی مقید بالحیا دوسری بات جتنے اعمال ہیں وہ بندوں کے لیے نماز ہمارے لیے ہے رب کے لیے نہیں سجدہ ہمارے لیے ہے رب کے لیے نہیں حج ہم پر پڑتا ہے ہمارے لیے ہے رب کے لیے نہیں روزہ زکات ہمارے لیے ہے رب کے لیے نہیں تو جو بندوں کے لیے ہے اس میں وقت کی پابندی جو بندوں کے لیے ہے وقت کی پابندی اور وہ سنت جو خدا نے اپنے لیے رکھی اس کو اس کے لیے نہ وقت کی پابندی نہ حالت کی پابندی خدا کی سنت نبی پر درود یہ خدا کی سنت ہے یہ خدا کی سنت ہے اور اس سنت کو ادا کرنے کے لیے نہ وقت دیکھا جائے گا نہ موسم دیکھا جائے گا نہ برودت دیکھی جائے گی نہ حرارت دیکھی جائے گی نہ صبح ہے نہ دوپہر ہے نہ شام ہے نہ شمس و قمر کو دیکھنا ہے نہ لین و لحاظ کو دیکھنا ہے نہ گردش زمانے کو دیکھنا ہے کسی چیز کو نہیں دیکھنا میرے بندو جو میری سنت ہے اس میں میں نے تمہیں آزاد کر رکھا ہے میرے مصطفیٰ پر درود پڑھو چلتے چلتے پڑھو اٹھتے بیٹھتے پڑھو سوتے جاگتے پڑھو میدان میں پڑھو مکان میں پڑھو دکان میں پڑھو جلوت میں پڑھو خلوت میں پڑھو انجمن میں پڑھو تنہائی میں پڑھو سناٹے میں پڑھو بزم میں پڑھو کارزار میں پڑھو میدان میں پڑھو ارے حالت جنگ میں ہے مصطفیٰ پر زندہ باد آپ دیکھیے خدا لا شریف اس کا کوئی شریف نہیں ذات میں اس کا کوئی شریف ہے صفات میں اس کا کوئی شریف ہے لا شریف ہے بولو آج میں چاہتا ہوں کہ میری بات آپ سنیں علماء تو سنتے ہی رہے اس کا کوئی شریک نہیں مگر وہ لا شریک اس عمل درود میں خدا وحدہ لا شریک مگر اس عمل درود میں بندوں کو اپنے ساتھ شریک سبحان اللہ ویسا میں میرے فرشتے نبی پر درود پڑھ رہے ہیں بھیج رہے ہیں ایمان والو آج میں تمہیں موقع دیتا ہوں اس عمل میں میرے ساتھ ہو جاؤ اس عمل میں میرے شریک ہو جاؤ کیا بات ہے وہ شریک کر رہا ہے لیکن شرک نہیں ہو رہا
ہمارا شریک اس عمل درود میں ہمیں شریک کر رہا ہے. کسی مفتی میں جسارت نہیں ہے کہ اسے شرک کہے. ارے اپنے تو کیا خیر بھی نہیں کہیں گے. جو شرک کا فتویٰ دیتے ہیں وہ بھی ان کی زبان بھی اس مقام پر پہنچ کر گونگی ہو. سبحان اللہ بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ. وعدولا یہی کہ اللہ کہہ رہا ایمان والو آؤ. آؤ نہیں آؤ، تم بھی شریک ہو. یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کی توفیق ہے، یہ اس کی نصرت ہے، یہ اس کی رحمت ہے، اس کا نصر و کرم ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کی عنایت ہے. اپنے محبوب پر ضرور بھیج رہا اور ہم سے بھی کہہ رہا آؤ اس عمل میں شریک ہو جاؤ. گھبرانا نہیں، تم عمل درود میں شریک ہو گئے مومن ہی رہو گے، مشرک نہیں ہو گے. اللہ بلا رہا کیا آتا ہے نا. اور ایک بار بتاؤں دوست، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، نبی پر درود. اب آپ اس کا جواب دیتے ہیں نا. اللہ نے کہا صلو علیہ، کیا کہا؟ صلو علیہ. ادھر سے صلو، جواب میں آپ نے کیا کہا؟ اللہم صلی اللہ. اللہ نے کہا صلو، پڑھا درود. آپ سے کہا نا، آپ سب سے کہا کہ ایمان والے اور ایمان والے نے کیا کہا؟ اللہم صلی اللہ. آپ نے کب پڑھا؟ کہاں پڑھا؟ کتنا پڑھا؟ اب جو لوگ یہ بولتے ہیں میں روزانہ 3000 بار درود پڑھتا ہوں، تو ان سے میری اپیل ہے کہ مجھے بتاؤ 3000 بار کہاں پڑھتے ہو تم؟ تو 3000 مرتبہ اللہم صلی، اللہم صلی، اللہم صلی. اے اللہ تو ہی بھیج، اے اللہ تو ہی ضرور پڑھ، اے اللہ تو ہی ضرور پڑھ. تم نے کہاں پڑھا؟ بے شک. اچھا اس کے علاوہ بھی ضرور صلی اللہ، ابھی وہی بات ہے. اللہ ضرور بھیجے، اللہم صلی علی، یعنی ضرور کے جتنے بھی آئے، جتنے بھی طریقے ہیں، جتنی بھی صورتیں شکلیں ہیں، سب میں یہی ہے. اللہ نے پڑھا، اللہ پڑھے، اے اللہ تو پڑھ. آپ نے کب پڑھا ہے نا؟ معرفت کی بات ہے، اس کے لیے تھوڑا سا عشق چاہیے. سبحان عشق چاہیے. یہاں عقل کی ضرورت نہیں، یہاں عشق کی ضرورت ہے. عقل کی منزل اور ہے، عشق کی منزل اور ہے. ایک بات بتاؤں، ٹھوکر جو لگتی ہے عقل والوں کو لگتی ہے، عشق والوں کو نہیں لگتی. جو عقل مند ہوتے ہیں انہیں ٹھوکر لگتی ہے. جو اپنے دل میں قلب میں دل میں عشق رکھتے ہیں اور تاریخ گواہ ہے کہ جتنوں کو ٹھوکر لگی ہے وہ سب عقل والے یا فقط علم محض والے ہیں. علم محض صرف علم ہے، ان کو ٹھوکر نہیں لگی. جو علم بھی رکھتے ہو، معرفت بھی رکھتے ہو، جو صرف عالم ہی نہیں عارف بھی ہو. جہاں علم اور معرفت دونوں کا مجموع البحرین. اور ایک بات بتائے کہ علم اور معرفت دونوں ایک جگہ جمع ہو تو وہی صوفی ہوتا. اب یہ اس دور میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے کہ سیدھے سادھے بیوقوف آدمی کو صوفی صاحب کہا جاتا ہے.
आदर टाइम तो आ गया सूफी साहब, बाल बिखरे हो, बाल नाखून बड़े हो। अब तो रवाज हो गया, बाबाओं का दौर है, बचना चाहिए। बाबा पकड़ो, मैं नहीं कहता, मगर अच्छा बाबा हो जो खुद भी देखता हो तुम्हें भी दिखाए, जो खुद भी चलता हो तुम्हें भी चलाए, जो खुद साहिब रफ्तार हो तुम्हें भी रफ्तार का तरीका बताए, उसको पकड़ो। वरना क्या है, हमारे बुजुर्गों ने तो ये अंगूठी, वो भी 4.5 माशा से कम। अब तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी कुछ तो ऐसे हैं। एक साहब तो मेरे पास आप मुसाफा किया, मैंने कहा मैं आपके साथ मुसाफा कैसे करूं, ये 10 उंगली है, 10 में अंगूठी। मैंने कहा मैं हथेली से मुसाफा करता हूँ, अंगूठियों से नहीं। मैंने कहा ये 10 आपके वक्त में था, कि जो पैरों में 10 और थी, इनको क्यों छोड़ दिया? ये शिकायत कर रही है, ये कैसा बदला कि 10 में डाल लिया और मुझे नहीं देखा। नीचे वाले भी जो 10 हाथ अब धल लो, कल हाथ अब धल लो बने, चहकते लटकते मटकते मालूम साहब ये बाबा अंगूठी वाले। अच्छा नाम भी हो जाता है ऐसे लोगों को कि अंगूठी वाले। खिलाफ शरीयत, ऐसे बाबाओं से बचाओ, ऐसे दूरी बनाओ। सलामती भी इसी में है, भलाई भी इसी में। तो जो इल्म और मार्फत दोनों जमाओ, वो आरिफ, वो सूफी हो, दूसरे लफ्जों में वही असल में खानकाही हो। सिर्फ इल्म वाला कर सका ही तो हो सकता है, खानकाही नहीं। और हम अहले सुन्नत वल जमात 2 आइटम रखते हैं, दरसगाह भी रखते हैं, साथ में खानकाह भी रखते हैं। क्यों? इसलिए रखते हैं कि दरसगाह में पढ़ाया जाता है, खानकाह में पिलाया जाता है। दरसगाह में दाना बनाया जाता है, खानकाह में दीवाना। दरसगाह में मौलवी बनाया जाता है, खानकाह में मौला। अगर मौलवी बनना है तो मदरसे में जाओ, और मौला बनना है तो गरीब नवाज की बारगाह में जाओ, मखदूम मशरफ के दरबार में जाओ, महबूबे इलाही की चौखट पर जाओ, साबिर कलियरी की बारगाह में जाओ। और एक बात और अर्ज करूं, मूड बन रहा है जब गर्म होता है। सुभान अल्लाह। बेशक मौलाना रूम ने भी कह दिया कि मौलवी हरगिज़ न शुद मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेज़ी न शुद। अब इसका एक मतलब मैं बयान करता हूँ, मौलवी मौलवी रहा, मौला ना बन सका। खालिस मैं उस वक्त तक रूम का फकत मौलवी था, मौलाना बना, किताबें लिखी, मौलाना बना, हिदायतें बहुत दी, तालीम बहुत दी, मौला न बना, मौला न बना। शागिर्द भी बहुत बनाए मगर मौला न बना, इबादतें भी की मगर मौला न बना, रियाजतें भी की मगर मौला न बना, मसनवी लिख डाली मौला न बना, मसनवी लिख डाली मौला न बना। मगर जब शम्स तबरेज़ी की गुलामी का पट्टा गले में पड़ गया तो अब मौलवी न रहा, रूम का मौला। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ताजदारे शिमला कॉन्फ्रेंस, जुमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद मक्की मियां साहब क़िबला, नाराए तकबीर। मौलाए कायनात ने जिस पर नजर डाल दी, बताओ नजर है। सरकार तो फरमाते हैं अब नजर इला वजह अली इबादा, हुजूर फरमाते अली का चेहरा देखना खुदा की इबादत है। जिक्रो अली इबादत, अली का जिक्र करना, अली का जिक्र करना
عبادت ہے. علی کا چہرہ دیکھنا. اب یہی رک کر ایک میں اور تھوڑی وضاحت کروں. یہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور وہ اپنے والد گرامی امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور وہ حضور سے واقعہ سنیں. صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, مولائے کائنات بھی ہیں. سیدنا صدیق اکبر ٹکٹکی باندھ کر حضرت علی کے چہرے کو تکے جا رہے ہیں. کسی اور کو نہیں دیکھ رہے, مولائے کائنات کو ایسے دیکھے جا رہے ہیں, دیکھے جا رہے ہیں. نظر نہیں ہٹ رہی علی کے چہرے پہ جمی ہے. اور اس ٹکٹکی باندھنے والی ادا کو سیدہ عائشہ صدیقہ اپنے حجرے سے دیکھ رہی ہیں کہ میرے والد صدیق اکبر علی کا ہی چہرہ دیکھ رہے ہیں, ان کی نظر کسی اور کے چہرے پر